آپ سب ساتھ ہو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. میں چاہتا ہوں یسوع کے جلال کے لیے زوردار ہم تالی بجائیں. زوردار تالیاں. جتنے خدا کے لوگ یہاں پر موجود یسوع بادشاہ کے لیے ہم زوردار تالی بجائیں گے. پریز دی لارڈ. ہاللویا. آئے آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے. میرے ساتھ نکالیے گا مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کے ہم 5ویں باب میں سے سیکھیں گے. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا چیپٹر نمبر 5 ہے، 5واں باب، اور اس کی ہم 10ویں اور 11ویں اور 12ویں 3 ورسز کی تلاوت کو سنیں گے. سب میرے ساتھ نکالیں. حوالہ نئے عہد نامہ کی یہ پہلی انجیل ہے، پہلی کتاب متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 5واں باب ہے، اور اس کی ہم 10ویں 11ویں اور 12ویں 3 ورسز کی تلاوت کو سنیں گے. بائبل مقدس میں یوں لکھا ہے: مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے، تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. بلند آواز سے ہم کہیں گے خداوند کا شکر ہو اس بات کے لیے کہ آج ہمارے بادشاہ نے ہمیں کلام کو سننے کا فضل عطا کیا. عزیزو، بتانا چاہتا ہوں دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ جو کلام کو سننا چاہتے ہیں لیکن چرچ آنا انہیں نصیب نہیں ہوتا. یہ مسیح کی آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ مسیحا کی محبت ہے کہ یسوع ہمیں اپنی پاک حضوری میں لے کر آتا ہے. اس کی حضوری میں آنا ہمارے لیے ایک شرف کی بات ہے. خدا کے قدموں میں آنا ہمارے لیے مبارک بات ہے، ہمارے لیے برکت کی بات ہے. ابھی ہم نے بائبل مقدس میں سے خوبصورت تلاوت جو سنی ہے، اس تلاوت کا مضمون ہے ستایا جانا. آج کے میسج کا، آج کے کلام کا ہمارا عنوان ہے ستایا جانا. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مسیح میں ہیں تو بھی وہ ستائے جاتے ہیں. ان میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں جو مسیح میں ہیں، مسیح کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، لیکن تو بھی ستائے جاتے ہیں. ابھی جو ہم نے تلاوت بائبل مقدس میں سے سنی ہے، لکھا ہے متی 5 باب کی 10 آیت میں: مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. ان کے لیے بادشاہی کی بات کی گئی ہے جو لوگ ستائے گئے ہیں. کئی دفعہ ہمارا ستایا جانا ابھی سٹارٹ ہوتا ہے. ابھی ہم سیکھیں گے کہ کیوں ہم ستائے جاتے ہیں. آگے جا کے یہ بھی ہم سیکھیں گے آج کہ ہم ستائے کیوں جاتے ہیں، کیا ریزن ہے کہ ہم مسیح کے کہلاتے ہیں تو بھی ستائے جاتے ہیں. لیکن بائبل مقدس میں جو بھی تلاوت ہم نے سنی اس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں. ستائے گئے ہیں وہ لوگ بلیسڈ ہیں. بلیسڈ وہ پیپل ہیں، وہ لوگ مبارک ہیں جو ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہت، آج آسمان کی بادشاہی انہی، کیا لکھا ہے، آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. آج دنیا آسمان کی بادشاہی کے لیے بڑی ایفرٹ کرتی ہے. لوگ دن رات محنتیں کرتے ہیں، بے شمار ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہمیں آسمان کی بادشاہی مل جائے. آپ کو پتہ ہے
बेशुमार ऐसे लोग जो देगे चढ़ाते हैं, बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाते हैं और गैरों के पास चले जाते हैं। बेशुमार लोग आसमान की बादशाही को ढूंढने के लिए कब्रिस्तानों में चले जाते हैं। उनकी रातें जो है वो कब्रिस्तानों में गुजरती हैं। बेशुमार लोग आसमान की बादशाही हासिल करने के लिए पानियों के ऊपर चले जाते हैं, पानियों के पास, वहाँ पर जाकर वो चिल्ले काटते हैं कि शायद हमें आसमान की बादशाही मिल जाएगी। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि आसमान की बादशाह सिर्फ उनके लिए है जो मसीह के नाम से कहलाते हैं, और जो मसीह के लिए, मसीह के सबब से, रास्तबाजी के सबब से, मसीह होने की वजह से जो लोग सताए जाते हैं, आसमान की बादशाही सिर्फ उनके लिए। जो लोग ये अपने दिल में रखते हैं शायद हम कब्रिस्तानों में जाएंगे तो हमें आसमान की बादशाही मिल जाएगी, उन लोगों को अभी सीखने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस सिर्फ ये हमें सिखाती है कि जो लोग मसीह के हो चुके हैं, जिन्होंने मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है, और जो लोग मसीह में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और रास्तबाजी के भूखे और प्यासे रहते हैं। आपको पता है कुछ बेटियां बेटे ऐसे होते हैं जिनका दिल करता है मैं हर वक्त प्रस्तिश करूँ, बाइबल पढ़ूँ, दुआ करूँ। कुछ ऐसी जिंदगियाँ भी पाई जाती हैं कि जिनका दिल करता रहता है कि मैं मसीह के साथ वक्त गुजारूं। उन्हें पता नहीं है कि इसका अजर हमें क्या मिलेगा, लेकिन उनका दिल करता रहता है कि हम प्रस्तिश करें, हम दुआ करें, हम कलाम को पढ़ें, हम चर्च जाएं, हम खातमों से मिलें। और अजीजों कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जब वो प्रस्तिश शुरू करते हैं तो उन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, जमाइयाँ आना शुरू हो जाती है। क्यों ऐसा है? जब तक हमारे दिल में प्यास नहीं होती रास्तबाजी की, हमारे अंदर तड़प नहीं होती रास्तबाजी को हासिल करने की, तब तक हमारी रूह वर्शिप नहीं करती, हमारी रूह के अंदर से रास्तबाजी नहीं निकलती, जिसकी वजह से हमारा दिल नहीं लगता। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो तड़पते हैं। अगर हम देखें मत्ती की अंजील उसके 5वें बाब की 6ठी आयत में लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वो आसूदा होंगे। वो लोग भी ब्लेस्ड हैं, मुबारक है जो रास्तबाजी के भूखे हैं, उनके अंदर प्यास पाई जाती है, शिद्दत पाई जाती है मसीह के साथ जिंदगी गुजारने की, पाकीज़गी में जिंदगी गुजारने की, उनके अंदर शिद्दत पाई जाती है। ऐसे लोग मुबारक हैं। और उन्हें कहा गया है बाइबल मुकद्दस में, यीशु मसीह ने पहाड़ी बात में कहा कि वो आसूदा होंगे। अगर उनके अंदर ये प्यास पाई जाती है तो मैं उन्हें ब्लेस करूंगा, मैं उन्हें बरकत दूंगा। और जो 10वीं आयत अभी हमने पढ़ी है, जो हमारे आज की मैसेज की मरकजी आयत है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। सताए क्यों जाते हैं? आपको पता है हम क्यों सताए जाते हैं? कई दफा हम कुछ गलत नहीं करते तो भी अबलीसी तासीरें हमारे कारोबार को छूती है, हमारे बच्चों को छूती है, हमारे घर को छूती है, हमारे किचन को छूती है। हम अच्छी जिंदगी गुजारे होते हैं, अबलीस कुछ लोगों के दिल में हमारे लिए बुरे प्लान्स डाल देते हैं और वो हमारे लिए जादूगिरी करना शुरू कर देते हैं, हमारे लिए मौकल भेजे जाते हैं और इस तरह भी हमें सताया जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा होता है? कलाम हमें ये सिखाता है, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, जो बेटी जो बेटा यीशु मसीह नासरी को अपना शख्सी नजात दहिंदा जब कबूल कर लेते हैं, उस वक्त उसकी रूहानी तौर पर अबलीस के साथ दुश्मनी स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जब तक आप जिंदा हैं, आपकी सांसें बहाल हैं, आप जिंदगी गुजार रही हैं, आपकी इंसान के साथ चाहे दुश्मनी है या नहीं है, लेकिन अबलीस के साथ आपकी दुश्मनी रहेगी। और हम सताए जाते हैं जब खुदा उस वक्त भी हमें देख रहा होता है। जब अबलीस, आपको पता है, अय्यूब को सताता है, उसके बच्चों को अबलीस मार देता है, उसके मालूम मवेशी जो होते हैं वो एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं, उसका सब कुछ एक दिन के अंदर खत्म हो जाता है और अबलीस उसे सताना शुरू करते हैं। फिर अबलीस अय्यूब, मुकद्दस अय्यूब के बदन को छूता है
اور بیماریوں کی صورت میں اسے ستاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ ایوب کے تعلق سے لکھا ہے وہ تو کامل شخص تھا، راست باز تھا، خدا سے ڈرتا تھا، بدی سے دور رہتا تھا، لیکن کیوں یہ ستایا گیا؟ کیوں اس کی زندگی میں آزمائش آئی؟ کیونکہ عزیزوں، کئی مرتبہ مسیح ہمیں ایک نئے لیول کے اوپر لے کر جانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہمیں مسیح بلیس کرنا، مور بلیس کرنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ ہم ستائے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ابلیس جب ہمیں ستا رہا ہوتا ہے، ہمارا جیزس، ہمارا یسوع ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یسوع مسیح ناصری اب مجھے دیکھ نہیں رہے، اب مسیحا میرے بچوں کو دیکھ نہیں رہے، میرے بچے بلک رہے ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے، کچن میں پرابلمز ہیں، جاب کے مسئلے ہیں، تعلیم کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، رہائش کا مسئلہ ہے، سونے کا مسئلہ ہے، تندرستی نہیں ہے، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑتی، کب میں رہائی پاؤں گا؟ کیا مسیحا مجھ پر نگاہ نہیں کرتا؟ کیا جیزس مجھے دیکھتا نہیں ہے؟ جیزس اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی یسوع مسیح ناصری کی جو پاک نگاہ ہے، مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے، پاک آنکھیں، روح القدس کی آگ سے بھری ہوئی آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس وقت مسیحا خاموش صرف اس لیے ہوتے ہیں، وہ آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے لوگ اور بلیس ہوں، دگنی برکتیں ان کی زندگی میں آئیں، ان کی برکتیں بڑھ جائیں۔ آزمائش جو ہے، جب ایک مسیحی آزمائش میں ثابت قدم رہتا ہے اور آزمائش کو مسیحی ایک روحانی شخص، ایک مقدس شخص، مسیح کے ساتھ چلنے والا شخص جب آزمائش کو پورا کر لیتا ہے، آزمائش کے راستے سے گزر جاتا ہے، اس وقت بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح ناصری پھر ہمیں دگنی برکتیں دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایوب کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور ایوب کی کتاب اس کے آخری باب میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے، یہوہ خدا نے 2 گنا ایوب کو دوبارہ ریٹرن کیا۔ جو برکتیں ایوب کی زندگی سے ختم ہو چکی تھی، مسیحا نے ان برکتوں کو دگنا ایوب کو دیا۔ آج اگر ہم ستائے جاتے ہیں تو کبھی ہم نے مایوس نہیں ہونا۔ یہ سرمن آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، لوگ روٹی سے تنگ ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، اور یہ وہ گھڑی ہے جب ہم نے مسیح میں ثابت قدم رہنا ہے۔ غور سے سنیے گا، یہ وہ لمحہ ہے جب ہم نے مسیح یسوع میں ثابت قدم رہنا ہے، مسیح یسوع میں ہم نے قائم رہنا ہے، کیونکہ آزمائشیں آتی ہیں، گزر جاتی ہیں، کبھی ٹھہرے نہیں رہتی۔ ایوب کی زندگی میں آزمائش آئی، ایک وقت آیا یسوع مسیح نے، یہوہ خدا نے ایوب کو اس آزمائش سے نکال دیا۔ کبھی بھی آزمائشیں ٹھہری نہیں رہتی، اس بات کو اپنے دل میں رکھ لے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں ہم نے کبھی آزاد ہونا ہے یا نہیں، یہ کب تک ہماری بیماری جو ہماری باڈی کا حصہ بن چکی ہے کب تک ہمارے اندر رہے گی، ہمارا کب پیچھا چھوٹے گا؟ جب آپ مسیح میں ثابت قدم رہیں گے، ٹھہرے رہیں گے، ویٹ کریں گے، صبر کریں گے، اس وقت وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے، ایک وقت آئے گا آپ بھی آزاد ہو جائیں گے، آپ کے بچے بھی آزاد ہو جائیں گے، خدا آپ کے کاروبار کو بھی بحال کرے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہم نے ٹھہرے رہنا ہے۔ جو شخص ویٹ کرتا ہے، جو شخص ٹھہرا رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی میں خدا بڑا کام کرتا ہے۔ مصرف بیٹے کے باپ کے تعلق سے لکھا ہوا ہے کہ باپ بیٹے کا انتظار کرتا تھا۔ مصرف بیٹے کی جو ہمیں سٹوری کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ باپ بیٹے کا شدت کے ساتھ ویٹ کرتا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر باپ بیٹے کا انتظار کرتا تھا تو یہ مسٹ ہے کہ باپ دعا بھی کرتا ہو اپنے بیٹے کے لیے۔ اور ایک وقت آیا کہ مصرف بیٹے کی باپ کی دعاؤں کو خدا نے سن کر اس کے بیٹے کو واپس خدا گھر لے آیا، اس کی خالی گود کو یہوہ خدا نے بھر دیا۔ آج آپ اور میں جب ہم انتظار کریں گے، خدا ہمیں بلیس کرے گا۔ ویٹ کرنا بڑا ضروری ہے،
دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو ایماندار کہلائے اور ستایا نہ جائے۔ جو ہی ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، ہمارا ستائے جانے کا جو عمل ہے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے دلیر لوگوں خدا کو پسند، وہ بیٹیاں وہ بیٹے جو دلیر ہیں، جو انکار نہیں کرتے، بیماریوں کے آگے جھکتے نہیں، قرض کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے قرض کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ قرض میری زندگی سے جان نہیں چھوڑتا۔ وہ لوگ چرچ آنا چھوڑ دیتے ہیں، خادموں کی رفاقت چھوڑ دیتے ہیں کہ قرض اور غربت اور پیسہ میری زندگی میں ملتا نہیں ہے اور غربت میری جان نہیں چھوڑتی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں پہلے بھی بلیس خداوند نے کیا تھا، اب دوبارہ بھی بلیس ہمیں ہمارا یسوع کرے گا۔ جب آپ کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ونس اگین ہمارا خدا ہمیں بحال کرے گا۔ مسیحی جو لائف ہے یہ ایک جنگ کا نام ہے، ایک کشتی ہے جو ہم لڑتے ہیں۔ جب ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، اس وقت ہم مسیح میں فائٹ کرتے ہیں، مسیح میں فائٹ کرتے ہیں۔ ہمارا ڈیلی ہر دن جو خدا ہمیں خوبصورت بخشتے ہیں، اس میں ہم ابلیس کے ساتھ، ڈیول کے ساتھ، ڈیمونک اسپرٹس کے ساتھ، تاریکی قوتوں کے ساتھ، شیطانی تاثیروں کے ساتھ، ڈینیک اسپرٹس کے ساتھ، ہماری برکتوں کو چھیننے والی بدروحوں کے ساتھ، ایسی ابلیسی قوتیں ہیں جو ہمیں ناکام کرتی ہیں۔ ناکامی کی تاثیروں کے ساتھ ہم ڈیلی فائٹ کرتے ہیں، ہر روز ہم فائٹ کرتے ہیں اور یہ ہم کرتے رہیں گے۔ یہ پروسیس سٹارٹ رہے گا۔ اس پروسیس میں سے جب ہم گزرتے جائیں گے، ایک وقت آئے گا ہمیں ہمارا مسیحا ابدی زندگی دے گا۔ لیکن جو شخص تھک جائے گا، رستے میں بیٹھ جائے گا، جھک جائے گا، یسوع کا انکار کر دے گا، وہ شخص بہت پیچھے چلے جائے گا۔ اگر آپ آزمائش کے اندر تھک گئے ہیں، آپ کو آزمائش اب برداشت نہیں ہوتی، آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ یسوع سے کہیں جیسس تو نے مجھے اس آزمائش سے نکالنا ہے۔ اگر میں آزمائش میں ہوں تو مجھے واچ کر رہا ہے، اب میں تجھ سے دعا کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ تو مجھے اس آزمائش میں ثابت قدم رہنے کی قوت عطا کر، مجھے قوت دی تاکہ میں اس آزمائش سے گزروں۔ جب آپ گزر جائیں گے آپ کے لیے دگنی برکتیں انتظار کر رہی ہیں، آپ کو مسیحا دگنی برکتیں دے گا، آپ کی لائف کو دوبارہ سے خدا بحال بھی کرے گا اور دونی پہلے بھی آپ بلیس تھے اب دگنا بلیس ہو جائے گا۔ اپنے دل میں اس بات کو رکھیں، آپ کا یسوع آپ کے لیے بڑی بڑی برکتیں لیے ہوئے کھڑا ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر ہوگی، خدا کے خادم کہتے بھی ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم کرواتے بھی ہیں، تو بھی حالات نہیں بدل رہے ہیں ہمارے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی ہمارا یسوع آپ کو کچھ اور سکھانا چاہتا ہے۔ جیسس چاہ رہا ہے کہ میری بیٹی کے اندر ابھی وہ محبت نہیں ہے جو میں چاہ رہا ہوں میرے لیے۔ یسوع مسیح ناصری کئی دفعہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ بائبل ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان ظاہری صورت کے اوپر نگاہ کرتا ہے، لیکن ہمارا یسوع ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے۔ اگر ابھی تک مسیح کی محبت آپ کے اندر پوری طرح کام نہیں کر رہی، شاید اس لیے آپ کی آزمائش ختم نہیں ہو رہی۔ ایک وقت آئے گا آپ کے اندر جب مسیح کی محبت بڑھ جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے روحانی طور پر جب ہم مسیح میں آتے ہیں تو مسا ہمارے جب سٹارٹ ہوتا ہے بدن میں تو کئی دفعہ وہ صرف گھٹنوں تک ہوتا ہے، باقی ساری ہماری باڈی ابھی جسمانی ہوتی ہے، ہمارے مسا جو ہے وہ گھٹنوں تک ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب ہم راست بازی میں بڑھتے جاتے ہیں، راست بازی کی بھوک ہمارے اندر بڑھتی جاتی ہے، پھر وہ ہمارے اندر مسا بھی بڑھتا جاتا ہے، پھر وہ ہمارا جو اندر مسا، راست بازی کا مسا، کاملیت کا مسا اور پاکیزگی وہ جب بڑھ رہی ہوتی ہے، پھر وہ ہماری ٹانگوں سے اوپر ہمارے پیٹ تک آ جاتی ہے۔ اور کچھ ایماندار ہیں وہ یہاں پر اسٹک ہو جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ مسیح میں فائٹ کرتے رہتے ہیں، ابلیس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، اس وقت یہ مسا آپ کے سر تک پہنچ جاتا ہے۔ جب مسا آپ کے سر تک پہنچ جاتا ہے، اصل میں اس وقت آپ کا مسیح کے ساتھ ایک خاص رشتہ بنتا ہے۔ اس سے پہلے نام کی مسیحی رہتے ہیں، اور سر تک مسا جو آتا ہے یہ
ایسے نہیں آ جاتا، اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے آزمائشوں میں کامل رہنا، ثابت قدم رہنا بہت ضروری ہے۔ اگر آج خدا کا خادم یہاں تک ہے تو میری زندگی جو ہے وہ اگر آپ اس کی کتاب کو دیکھیں تو آزمائشوں سے بھری ہوئی، لیکن ان آزمائشوں میں خدا نے کامل رکھا، ثابت قدم رکھا۔ خدا کا خادم بڑبڑایا نہیں، اور ایک وقت آیا کہ جیسس نے بحال کیا، آزاد کیا، رہا کیا، اور آج مسیحا اپنے کام کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ آپ کو بھی جیسس بحال کرنا چاہتا ہے، آپ کو بھی یسوع رہا کرنا چاہتا ہے، آپ کی لائف کے اندر جیسس دگنی برکتیں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ کبھی بڑبڑانا نہیں، مسیح میں کامل رہنا ہے۔ آپ کو جو جیسس نے رسپانسبلٹی دی ہے بس وہ نبھاتے رہیں۔ اگر آپ کو جاب دی ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، آپ کا جو بھی کام ہے اسے آپ دیانتداری سے کریں۔ جو بچے آپ کو خدا نے دیے، ان کی روٹی کا بندوبست کرنا یسوع کا کام ہے۔ آپ کا جو کام، جو ذمہ داری آپ کو خدا نے دی ہے، آپ اسے خالص دلی سے پورا کریں، اسے نبھائیں، آپ ورک کریں، محنت کریں۔ بائبل میں لکھا ہے سست ہاتھوں والے کنگال ہو جائیں گے۔ ہم نے محنت کرنی ہے، جو ذمہ داریاں خدا نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے مسیح کو اول درجہ دینا ہے، کبھی مسیح کو چھوڑنا نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ مسیح کو چھوڑ کر میں دن رات کام کر کے ترقی کر لوں گی یا کر لوں گا تو یہ بات سچ نہیں ہے۔ مسیح کو چھوڑ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یوحنا مسیحا کا رسول، یسوع مسیح ناصری کا سب سے شاگردوں میں سے، رسولوں میں سے چھوٹا رسول تھا یوحنا رسول۔ وہ کہتے ہیں جو ڈالی مجھ میں قائم ہے، پاکروں کی رہنمائی سے لکھتے ہیں کہ جو ڈالی یسوع میں قائم ہے وہ سدا پھل لاتی ہے۔ مسیح میں قائم رہنا عزیزو نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یسوع آپ کو بلیس کرے، آپ کو برکت دے، تو آپ قائم ہو جائیں۔ اگر آج تک آپ یسوع میں قائم نہیں تو آج آپ یسوع میں قائم ہو جائیں۔ یہ ستائے جانے کا جو عمل ہے، اس کو ختم کرنا یسوع کا کام ہے۔ کوئی انسان اپنی قوت، اپنی قدرت سے اس عمل کو روک نہیں سکتا۔ انسان اچھا بھلا گھر سے نکلتا ہے، جاب پر جاتا ہے، وہاں پر جا کر کچھ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، سارا دن انسان کا موڈ آف رہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ہے؟ بیسیکلی ہم مسیحی اسی طرح ٹارچر ہمیں ابلیس کرتے ہیں، ہم ستائے جاتے ہیں۔ انسان اچھے بھلے نکلتے ہیں اور رستے میں جاتا ہے، گاڑی کا کچھ حادثہ ہو گیا۔ کئی دفعہ مختلف ویز ہمیں آزماتا ہے، ہمیں ستاتا ہے۔